یہ یاد رکھیے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانے سے نہ صرف برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ مصیبتوں اور مشکلات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ سب صاحب مزار کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ صاحب مزار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب وہ ظاہری حیات تھے اس وقت تو سمجھ آتی ہے کہ وہ رہنمائی کر سکتے ہیں اور مشکل کے ازالے کے لیے مشورے یا اس کا حل دے سکتے ہیں، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت اولیاء کاملین کیسے مدد کریں گے اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کا پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام جسم کی جمع ہے، قبروں میں بھی متغیر نہیں ہوتے، یعنی کہ بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو ظاہری دنیا میں جسم عطا فرمائے ہوتے ہیں، جب وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں تو فرمایا ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نہ ہی ان کے جسم وہ سیدھا ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے جیسا خیال نہ کرنا، فرمایا ان کے جسم جو ہیں ان کے تو جسم بھی پوسیدہ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ جسموں کی وہ خرابی کہ جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اولیاء کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے شہداء کو اس خرابی سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی جو جسم ہے وہ مٹی کھا گئی ہے، فرمایا کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی اور ان کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری حیات میں ان کو خوشبودار رکھا ہوتا ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی خوشبوئیں بانٹتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بدترین مخلوق پیدا ہو چکی ہے۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بدترین مخلوق پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بدترین کیسے ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے والے اولیاء کاملین، یعنی کہ جو دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرتے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو وصال فرما جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں اس بدترین مخلوق کا عقیدہ کیا ہے کہ استمداد یعنی کہ مدد اور استعانت کی منکر ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا سے چلے گئے یہ نہ مدد کر سکتے ہیں نہ استعانت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے جو یہ عقیدہ رکھے، بلکہ ٹھیک عقیدہ کیا ہے آپ نے آگے اس کی وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں مگر لوگوں کو ان کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ وہ بدترین مخلوق اولیاء کاملین کی جانب متوجہ رہنے والوں کو مشرک کہتی ہے، کہ جیسے مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم اللہ والوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ان کو بتوں میں اور اللہ والوں میں فرق ہی کوئی نہیں نظر آتا، تو اس لیے یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس بدترین مخلوق کو اللہ والوں کے حقیقت کا کچھ علم نہیں ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری قبولیت دعا کے لیے بے حد مجرب ہے، کہ جو شخص امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جن سے حیات میں یعنی کہ ظاہری زندگی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے ان تمام سے بعد وفات بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اور مشائخین فرماتے ہیں کہ 4 بزرگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں بھی تصرف فرماتے تھے اور مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کی طرح ہی تصرف فرماتے ہیں۔ ایک تو ان میں سے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 بزرگ ان کے علاوہ ہیں جن کا ذکر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا۔ اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی کہ دنیا میں ہونا یا دنیا سے وصال فرما جانا، حیات ہو یا ممات ہو، اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں
بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، شفٹنگ ہوتی ہے ان کی، دنیا کو چھوڑ کے وہ آخرت کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، نہ ان کے جسم خراب ہوتے ہیں، نہ ان کے تصرف میں کمی آتی ہے، جیسے وہ دنیا میں مدد کرتے ہیں ویسے ہی وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔